بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ادارہ جعفریہ سے حاضر خدمت ہیں مجلس چہلم کے لیے۔ یہ مجلس چہلم منعقد ہو رہی ہے مرحومہ رفیہ مہدی کاظمی کے ایصال ثواب کے لیے، اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا افسر نقوی صاحب، لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مجلس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ آغاز کریں میں درخواست کروں گا تمام خواتین و حضرات سے جو آن لائن ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رفیہ مہدی کاظمی صاحبہ، ان کے شوہر، اپنے مرحومین اور باغ مصطفیٰ کے تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور میں درخواست کروں گا جناب شباہت حسین صاحب سے اسلام اور برسیہ پیش کریں گے۔ جناب شباہت حسین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات۔ وعلیکم السلام۔ مختصر سی مسئلے چند بند پیش خدمت ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے آج کی پروگرام میں، تو بلا کسی تاخیر کے بلقیس پاس بائیں یہ کس کی جناب ہے، بلقیس پاس بائیں یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواں ہے یہ کس کی جناب ہے، شان خدا آیا ہے یہ کس کی جناب ہے، ارے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے، الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے، ارے پروانہ فاقے کی نہ شکایت غذا کی ہے، اذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے، ارے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے، آنکھوں میں شکل باقی رونے کا دھیان ہے، آنکھوں میں شکل باقی رونے کا دھیان ہے، اور آخر میں دودھ بخشواں میں نہ پائی کی چل بسی، شربت بنا کے لانے نہ پائی کی چل بسی، ارے کچھ حال دل سنانے نہ پائی کی چل بسی، میں بے بسی بوانے نہ پائی کی چل بسی، میں بے نصیب آنے نہ پائی کی چل بسی، ارے کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا، ہے ابھی تو دن تھا کل 18 سال کا،
ہے ابھی تو سن تھا کل 18 سال کا، اے میری فاقہ کشمیری ناداراں مجاں، اے میری بے دوا میری بیماراں مجاں، ارے کعبے کی آبرو میری سرداراں مجاں، اے میری صابرہ میری ناچاراں مجاں، اے میری صابرہ میری ناچاراں مجاں، ارے نانا موئی تو تھی کوئی دادا خطاب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، پھرنے لگی کنیزیں جنازے کے آس پاس، جھک کر بلائیں بیٹیوں نے لی بحال یاد، اب کیا کہوں کہ شدت غم سے ہوئی اداس، نزدیک ہے وہ وقت کی سیاہوں بے حواس، نزدیک ہے وہ وقت کی سیاہوں بے حواس، گاری خدا کے اس کے ہلنے کی آئی ہے، نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئی ہے، نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئی ہے، ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ تو ماں سے نکلتا ہے ہائے ماں، ارے لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے یہ نیم جان، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی فغاں، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی فغاں، ارے اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، ہونے لگے وداع کہہ کر وہ درد مند، عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نہ کی پسند، ارے جو کافی فاطمہ کی کھلے سب کفن کے بند، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے بلند، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے بلند، ارے قبر رسول پاک الفت سے ہل گئی، باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی، باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی، بلقیس پاس باں ہے یہ کس کی جناب ہے۔ جزاک اللہ۔ شوقت حسین صاحب مرثیہ پیش کر رہے تھے، اور میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا ابصار نقوی صاحب سے مجلس خطاب فرمائیں گے، لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں قبلہ مولانا ابصار نقوی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
التماس سے سورہ فاتحہ جی مرحومہ رفیع مہدی کاظمی صاحبہ اور ان سمیت تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ما بعد فقد قال سبحانه بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلو علی محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وآل محمد، پروردگار عالم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار ائمہ معصومین علیہ السلام عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، انہیں کنیز حضرت سیدہ کونین کے طور پر محشور فرمائے، پروردگار ان کے گھرانے سمیت سبھی مومنین کے گھرانوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے، سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں پروردگار برکت عطا فرمائے، سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو پروردگار محفوظ فرمائے، خصوصیت سے وہ مومنین جو یمن، شام، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین میں انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے انشاءاللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے، پروردگار ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت پروردگار عزاداران، محبان، مطیعان، عاشقان اہل بیت میں شمار فرمائے، اور پروردگار آخرت میں سبھی مرحومین سمیت خصوصاً مرحومہ سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی ذات میں۔ صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات سامعین قدر، ہر وہ ایک مومن جو ہم سے جدا ہوتا ہے، ہم سے بچھڑتا ہے، وہ ایک پیغام ہے، اس شخصیت کی موت، اس کا دنیا سے چلے جانا سبھی بظاہر زندہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بہرحال یہ دنیا فانی ہے، اس میں کسی کو حتماً یہاں کسی کو مستقل نہیں رہنا، جو دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال یہاں سے جانا چاہیے، لہٰذا لازم ہے کہ انسان ہر موت کے اوپر غور کرے، ہر بچھڑے ہوئے مومن کو لے کر
انسان اس عبرت کو اپنی ذات میں سمجھنے کی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو یہاں کے معاملات میں انسان اس انداز میں نہ الجھائے کہ اسے آخرت کی فکر بھول جائے۔ ہمارے بظاہر اصول دین بھی آغاز توحید سے ہوتا ہے اور اس کا انجام قیامت کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اختتام قیامت پر ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں کو انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان کی ابتدا ہے خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کی انتہا یہ ہے اسے خدا کی طرف ہی پلٹ کے جانا۔ یہ وہ ایک چیز ہے، یہ وہ ایک نظریہ ہے جو سب سے زیادہ انسان کو ہر لمحے اپنی ظاہری زندگی میں باور ہونا چاہیے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اس کی جانب سے آئے ہیں، پلٹ کر اسی کی جانب جانا ہے۔ یہ فلسفہ جتنا زیادہ، جتنا گہرائی میں انسان کی اترے گا، جتنی گہرائی اور گہرائی سے انسان اس کے اندر اترے گا، اتنا ہی وہ اس ظاہری زندگی کے لوازمات سے، اس ظاہری زندگی کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو اس انداز میں بچا پائے گا کہ ان سے استفادہ تو کرے گا مگر ان کے اندر ڈوب نہیں جائے گا۔ بہت لازمی ہے انسان ہر موت کو اپنے لیے ایک عبرت تصور کرے، ہر بچھڑنے والے مومن کو اپنے لیے ایک نصیحت کا باب سمجھے۔ موت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں ایک بلیسنگ ہے مومن کے لیے۔ یہ عذاب ہوگا کسی کافر کے لیے، کسی خدا کے منکر کے لیے، کسی دشمن دین کے لیے، مگر ایک مومن کے لیے، ایک محب توحید کے لیے، ایک عاشق مصطفیٰ کے لیے، ایک مطیع نظام پروردگار کے لیے یہ اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہو سکتی۔ موت بنیادی طور پہ انسان کو اس کے ہدف کے قریب پہنچا دیتی ہے، اس کو اس کی منزل آخر سے قریب کرتی ہے۔ لہٰذا اگر اسے احادیث سے ائمہ اطہار میں دیکھا جائے تو یہ ایک بلیسنگ ہے۔ جس طرح سے انسان کا مزاج بھی ایسے ہی ہے، انسان کوئی لمٹ لیس شے پسند نہیں کر پاتا۔ یہ انسان کا مزاج ہے، جو چیز اسے وافر مل جائے، اسے بے تحاشا مل جائے یا لمٹ لیس اس کے لیے ہو جائے، وہ اپنی چاشنی اور رنگینی کو کھو دیتی ہے۔ انسان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ انسان کو تبھی لطف آتا ہے جب اسے پتہ ہو کہ جو شے، جو نعمت مجھے مل رہی ہے، اس کی ایک میعاد ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہے جس میں یہ میرے پاس ہے۔ اس سے اس شے کی چاشنی بڑھ جاتی ہے، اس کا لطف بڑھ جاتا ہے۔ انسان اپنی فیوریٹ غذا بھی اگر بے تحاشا کھانی شروع کر دے تو زبان اس کا ذائقہ چھوڑ دے گی۔ اگر انسان اپنی من پسند کام کے اندر بے تحاشا ڈوب جائے تو تھوڑے عرصے بعد وہ انسان کے لیے اس میں وہ کلر نہیں رہ جاتا، اس میں وہ خوبصورتی اور حسن نہیں رہ جاتا۔ بے عینی ہی زندگی، اگر زندگی لمٹ لیس ہو تو اپنی تمام تر چاشنی کو کھو دے، بلکہ عذاب بن جائے، سزا بن جائے، اسے گزارنا ہی ایک اذیت ہو جائے، اسے گزارنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کی خاطر جد و جہد میں اگر یہ لمٹ لیس ہو جائے تو یہ تو انسان بیٹھے بٹھائے یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جائے۔ یہ دنیا کو خوبصورت ہی اصل میں وہ آخری ہچکی بنا رہے۔ وہ جو اتنی یہ زندگی ہے، چاہے یہ 50 سال پہ محیط ہو، 60 70 80 90 100، مگر وہ آخری ہچکی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس پورے ٹائم فریم کو لطیف بنا رہی ہے۔ انسان کو پتہ ہے جو لمحہ گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں ملنا، یہ بڑا قیمتی ہے، لہٰذا مجھے اس سے کس طرح بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو زندگی ہے، یہ انسان، اس میں حسن ہی بنیادی طور پہ موت ہے۔ اگر موت ہٹ جائے تو پھر یہ بیٹھے بٹھائے انسان کے لیے عذاب ہو جائے، اسے گزارنا دشوار ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہے۔ دین کو اس انداز میں ساتھ لے کر چلنا کہ انسان دنیا میں ڈوب نہ جائے اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے تقاضۂ توحید کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک ٹف مرحلہ ہے۔ اسے لمٹ لیس نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں تو عذاب ہو جاتا۔ اس میں حسن ہی وہ موت ہے۔ اور ایک زندگی کے سرٹن حصے میں جا کر جب عموماً انسان طبعی موت مر جاتا ہے، 60 70 80 90 سال 100 سال پہ جا کر انسان طبعی طور پہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، اس وقت تو یہ اس سے بھی بڑی بلیسنگ ہے۔ خود مولا امیر کا بھی یہی فرمان ہے کہ بڑھاپے کے اندر موت بھی ایک نعمت ہے، یعنی بڑھاپے کی تکالیف، وہ بیماریاں جو انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، وہ تکلیفیں جو انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، انسان کی زندگی بیٹھے بٹھائے مشکل اور بوجھل زندگی، انسان گھسیٹ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، ایسے میں موت ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ لہٰذا موت صرف کوئی وحشت ناک امر نہیں ہے، بلکہ جتنا ایک مومن کے ایمانی تقاضوں کو سمجھا جائے، موت تو بلیسنگ لگنے لگتی ہے۔ یہ مراد السالکین ہے، یہ خدا کے چاہنے والوں کو، وہ جن کا سفر خدا کی طرف ہے، یہ تو انہیں ان کے مقصد سے قریب کر دیتی ہے، یہ انہیں ان کی منزل آخر سے قریب کر دیتی ہے۔ لہٰذا اگر اس تصور میں دیکھیں تو موت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اصلاً مومن یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، نہ اسے یہاں رہنا ہے،
یہی وجہ ہے ہمارا کوئی نقصان ہو جائے، ہمارا کوئی مسئلہ، ہمیں سب سے زیادہ جس عقیدے کو بار بار کرایا گیا کہ اس کا بار بار زبانی اظہار بھی کرو، کسی کی موت کا سنو، کوئی نقصان سنو، کوئی پریشانی آئے تم پر، کسی کو پریشانی کی حالت میں دیکھو، کوئی مشکل بات دیکھو، کوئی مشکل مرحلہ تم پر آئے، فوراً زبان سے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، میں یہاں کا رہنے والا نہیں، ٹھیک ہے اگر نقصان ہو گیا ہے، مشکل آ گئی ہے، مسئلہ نہیں ہے، میں نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں اور پلٹ کر مجھے اسی کی جانب جانا، یہ ہے ہدف مومن، اسی کی راہ میں اس کی جدوجہد ہونی چاہیے، اسی کی راہ میں اس کی سٹرگل ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے اسی موضوع کو پروردگار بیان کرتا ہے، سورہ انشقاق کی 6 آیت، 6ویں آیت ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان جدوجہد رکھ، سٹرگل کر، تیری سٹرگل کس لیے ہے، جدوجہد کس لیے ہے، تاکہ خدا سے جا ملے، یعنی جو اصلاً اس کی انسان کا ہدف ہے وہ مشخص ہے، اور وہ ہے ذات توحید، وہ اس کی جانب سے آیا ہے، اسے پلٹ کر اسی کی جانب جانا، نہ وہ یہاں ہمیشہ سے تھا نہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا، وہ یہاں آیا تھا ایک مسافر کی حیثیت سے، اسے مسافر کی حیثیت سے آگے چلے جانا۔ یہی وجہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، معصوم نے تو اس ظاہری زندگی کو ایک مسافر کی کچھ دیر کی ایک پناہ گاہ سے تشبیہ دی۔ آپ نے فرمایا میرا معاملہ ایسا ہے اس دنیا میں، حیات ظاہر میں ہم سب کا معاملہ ایسا ہے جیسا کہ ایک گھڑ سوار، ایک تیز گھڑ سوار، وہ پیچھے سے آتا ہے اور تھوڑی دیر استراحت کرنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کی نیت سے وہ ایک ریسٹ ایریا کے اوپر رکتا ہے۔ چلیے ریسٹ ایریا کا لفظ سب سے زیادہ مناسب رہے گا سننے والوں کے لیے، کہ جیسے ایک ریسٹ ایریا کے اوپر ایک تھوڑی دیر کے لیے انسان رکتا ہے تاکہ اپنے آپ کو فریش کر لے، تاکہ سفر کی تھکان ہو گئی ہے تو انسان اپنے آپ کو تھوڑا اسٹریچ کر لے، تھوڑا سا تازی ہوا کھا لے، ہوا خوری کر کے انسان اپنے آپ کو دوبارہ سے ریلیکس کر کے کچھ کھا پی کے انسان دوبارہ بیٹھتا ہے اپنی گاڑی میں اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب معصوم نے فرمایا کہ یہ زندگی، یہ جو حیات ظاہری، یہ فقط ایک ریسٹ ایریا کی مانند ہے، یعنی اس کا مطلب ہے سفر پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اور سفر کو بعد تک رہنا ہے، لہٰذا اور کوئی عقل مند مومن ریسٹ ایریا کے اوپر آباد ہونے نہیں بیٹھ جاتا، کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ جو ریسٹ ایریا کے اوپر بیٹھ جائے، وہاں پر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جائے اور سکون سے وہیں پر ہی نہیں، پھر وہ ہمیشہ مسافر ہی رہے گا، کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا معصوم نے فرمایا اسے ریسٹ ایریا تصور کرو۔ معنی کیا ہے؟ یعنی اس سے فائدہ تو اٹھاؤ، اسے یوز تو کرو، اس سے تم اپنی تھکان دور کرنے کی کوشش کرو، یا آگے کے لیے اپنے آپ کو، اپنا گاڑی کا ٹینک انسان فل کر لیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے، انسان راستے کے لیے پانی لے لیتا ہے، انسان یعنی اپنے اگلے سفر کی تیاری کے لیے انسان وہاں سے لوازمات اکٹھے کر لیتا ہے۔ بے نہیں زندگی کا یہی معنی ہے کہ یہاں سے فائدہ ضرور حاصل کرو، آگے کے لیے یہاں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر یہاں پھنس نہ جاؤ اس انداز میں کہ جیسے یہی منزل تھی، یہ منزل نہیں ہے، منزل اس سے آگے ہے۔ یہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کا فلسفہ ہے کہ انسان ہر موت کا سنے، جب اس کا باپ اس سے بچھڑ جائے، ماں اس سے، آج بھی ماں کے بچھڑنے پہ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، مجلس چہلم کا، ماں بچھڑ جائے، بھائی بچھڑ جائے، بہن، دوست، رشتہ دار، کوئی مومن، تو ہمیشہ انسان اس بات کو باور کر لے کہ ہاں وہ آگے بڑھ گیا ہے نا، مجھے بھی رکے نہیں رہنا، مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو اگر اس نظریے سے کسی بھی موت کو دیکھیں گے تو ہر موت بیٹھے بٹھائے باعث ہدایت بن جائے گی، ایک ہدایت کا بہت بڑا وسیلہ بن جائے گی۔ اگر انسان اس انداز میں غور کرے گا ہر بچھڑے ہوئے مومن کو یا اپنے عزیز، اپنے پیارے کی جدائی کو اس رخ میں دیکھے گا تو خود بخود اس کا بچھڑنا اس کے لیے ایک بلیسنگ بن جائے گا، اس کے لیے ایک باعث ہدایت بات بن جائے گی، اس کے لیے کم از کم یہ ایک وسیلہ بن جائے گا کہ اس سے جھنجھوڑنے کا ایک باعث بن جائے گا، یعنی اسے بیدار کر دے گا کہ ہاں پھر میں، اس کا مطلب ہے جب بھی کسی موت کا دیکھیں تو اپنے معاملات پہ غور کریں، آیا میں کیسے جی رہا ہوں، کیا واقعی مجھے آگے کی کوئی فکر بھی ہے، مجھے کل کی فکر رہتی ہے، پرسوں کی، اپنے اگلے سال کی، مجھے اپنے بچوں کی، مجھے اپنی فیملی کی، مجھے اپنے بجٹ کی، مجھے اپنی جاب کی، ہر چیز کی مجھے ٹینشن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، کیا مجھے اگلی زندگی کی بھی ہے، کیا میں اگلی زندگی کے لیے بھی لوازمات یہاں سے اکٹھے کر رہا ہوں؟ ہاں یہی وجہ ہے۔ روایت سنیے معصوم کی، معصوم فرماتے ہیں ملک الموت وہ ہر رات عالم برزخ میں ندا دیتا ہے مرحومین کو اور پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کس عالم میں گزر رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو فرماتے ہیں وہ جو مردے ہیں، جو جا چکے ہیں، بظاہر یہاں سے فوت ہو کے اگلے جہاں میں چلے گئے ہیں، عالم برزخ کی کیٹیگری میں انٹر ہو گئے ہیں،
تو وہ اسے کہتے ہیں ہم یہ جو زندہ ہیں جو اس وقت دنیا میں ہیں انہیں حسرت سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان پہ حسرت ہو رہی ہے. حسرت کہتے ہیں کسی کوئی شے کو، یعنی کسی کے پاس ایسی نعمت دیکھنا جو اپنے پاس نہ ہو. تو ملک الموت ان سے پوچھتا ہے کہ تم کس بنیاد پر ان سے حسرت کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ مسجد میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، یہ مصلی پہ عبادت کر رہے ہیں، کوئی حالت روزہ میں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا، ہم نہیں کر سکتے. یعنی ٹائم اوور ہو گئی، ہم اگلی منزل میں چلے گئے. یہاں سے یہ چیزیں اکٹھی کرنی تھی، یہ لوازمات یہ ابھی اکٹھے کر رہے ہیں، ہم سے یہ اپرچونٹی مس ہو گئی. کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، خمس دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، عبادت پروردگار میں لگے ہیں. ہم سے یہ چیز فوت ہو گئی، ہم سے یہ چیز ختم ہو گئی، ہم سے یہ چیز جدا ہو گئی، اب ہم یہ نہیں کر سکتے. تو ہم انہیں یہ بندگی کے عالم میں دیکھ کے حسرت کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ جب تک یہاں ہیں ان نعمات کو چننا انسان کا مقصد ہونا چاہیے. انسان ان نعمتوں کو چنے جو آگے چل کے اس کے کام آنے. یہی وجہ ہے کہ اس فیز کو کیا قرار دیا گیا کہ یہ جو زندگی کا فیز ہے یہ پہلے سانس سے لے کر یہ آخری سانس، یہ بنیادی طور پہ یہ کوئی فرصت نہیں ہے، یہ مہلت کے لمحات ہیں. فرصت نہیں، مہلت کے لمحات ہوتے ہیں. دو قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، پتہ ہونا امتحان کی ایک ڈیٹ مقرر ہے. تو بعض ہوتے ہیں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ پیپر ایگزامینیشن فلاں تاریخ کو ہے تو کہ ہم چلو فلاں تاریخ تک تو مسئلہ حل ہوا نا، اس کا مطلب فلاں تاریخ تک تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، ابھی تو ٹائم مزے سے سپینڈ کیا جائے، آرام سے خوب اپنے معاملات کو اپنے انداز سے چلایا جائے، ابھی کہاں امتحان. تو وہ اسے فرصت تصور کر لیتے، وہ سمجھتے ہیں یہ فری ٹائم ہے کیونکہ ابھی تو نہیں ہے ایگزام. اور جو قابل ہوں جنہیں واقعی امتحان میں کامیابی کی فکر ہو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں جیسے ڈکلیئر ہوتا ہے نا کہ امتحان فلاں وقت ہے، فلاں تاریخ ہے، تو وہ اس ٹائم سپین کو وہ اسے بنیادی طور پہ مہلت تصور کرنے لگتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے یہ جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے یہی وقت ہے کہ اس کی تیاری کر لی، یہی وقت ہے کہ اس کو سپینڈ کر لیے. حضور ہم انسان بھی دو انداز میں اس زندگی کو گزارتے ہیں. ہر کسی کو آگے بڑھ جانا ہے، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو. باہر حال بڑھنا آگے ہے، اگلی منزل میں جبرن جانا ہے، کوئی اس سے صرف نظر کر ہی نہیں سکتا. آج تک بلین ڈالرز کے حامل افراد جنہوں نے بہترین آسائش میں زندگیاں گزاری، انہوں نے اپنے اوپر جتنا مرضی سپینڈ کر لیا وہ اپنی موت کو نہیں روک سکے. انہوں نے لاکھ اپنے آپ کو، اپنے ایج کو بچانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو ویل اینڈ گڈ رکھنے کی کوشش کی. بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، بہرحال اگلے فیز میں جانا. تو حضور ہم میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں پتہ مرنا ہے، آخرت، ہاں ٹھیک ہے، عقیدہ ہے، پتہ ہے، ہاں سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، پتہ ہے فرامین معصومین یہی ہیں، پتہ ہے ہمارے اصول دین یہی ہے، ہمیں پتہ ہے قیامت کا دن ہے، اللہ نے حساب لینا. مگر وہ اس زندگی کے ٹائم کو بنیادی طور پہ اپنے لیے فرصت تصور کرنے لگتا ہے. ابھی یار حساب کا وقت ہے، اب تو نہیں ہے، یوم قیامت ہے، روز تو نہیں ہے نا، تو بس ٹھیک ہے ابھی تو بہرحال زندگی گزارو، بڑا ٹائم پڑے. ہاں ابھی جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، کر لیں گے توبہ، پڑھ لیں گے نمازیں، رکھ لیں گے روزے. خیر یہ کیا جو انسان اس وجہ سے کسی آنے والے وقت پہ ڈال رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ تصور کر رہا ہے یہ فرصت کا ٹائم، یہ میرے لیے فری ٹائم ہے. وہ بنیادی طور پہ ٹھیک ہے، سن رکھا ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، مگر پڑھ لیں گے نمازیں ابھی مس ہو رہی ہیں تو قضا پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے. وہ ایک کسی اندیکھے ٹائم پہ ڈال رہے ہیں کہ آخر بڑھاپے میں اور کرنا کیا، باہر تو جا نہیں سکیں گے، سب کچھ نہیں کر سکیں، نماز ہی پڑھنی، روزے ہی رکھنے، قرآن ہی پڑھنا ہے، حدیثیں ہی پڑھنی ہے، وہ تلاوت ہی کرنی. لہٰذا وہ بنیادی طور پہ اس وقت کو فرصت، حالانکہ نہیں پتا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں تو ایک بے جان جراثیم لاکھوں انسانوں کو مار دیتا ہے، تو یہاں زندگی کی کیا ضمانت ہے؟ کوئی ضمانت نہیں ہے. مگر حضور جن لوگوں کو واقعی جن کے دل کے اندر راسخ ہے نا اللہ کی ذات، وہ اس وقت کو فرصت تصور نہیں کرتا، وہ اسے مہلت تصور کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے، روز قیامت آگے ہے، ہاں مرنا ہے تو جا کر پھر حساب کتاب دینا ہے، مگر یہ وقت ہے اس کے لیے محنت کرنے کا، یہ وقت ہے اس کے لیے بنیادی طور پہ یہاں سے چیزیں چننے کا. اس ٹیسٹ ایریے سے بنیادی طور پہ ہمیں ویل ایکوپڈ ہونا ہے آنے والے سفر کے لیے. لہٰذا ان کا زندگی گزارنے کا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ نقد پہ رکھتے ہیں، وہ قطعاً بھی خدا کے ساتھ ادھار پر نہیں رہتے ہیں کہ پڑھ لیں گے نمازیں رکھ لیں گے، نہیں، ان کو پتہ ہے اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا.
انہیں پتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح ایک بہترین کنڈکٹ رکھنا اپنا دینی. کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہے، نہیں پتا کہ کب اینڈ ہو جائے. یہاں جوان نہیں پتا لگتا، یہاں ہمارے ارد گرد جوان دنیا چھوڑ گئے، بزرگوں کا کیا ہے. لہٰذا وہ اپنے آپ کو ایک بہترین، انہیں پتا ہے کہ ہاں یہ نہ ہو کہ وقت ایک دم نکل جائے. اور مجھے یہاں وہ لطیف روایت ایک دم ذہن میں آ گئی جناب بہلول عاقل کی. حضرت بہلول عاقل، ان کا کمال یہ تھا، وہ بڑے بڑے گہرے مفاہیم کو معنی اور مفاہیم ایسے سادے انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں، لطیف انداز میں پیش کر دیتے تھے کہ بظاہر اس میں ایک لطیف چیز ہوتی تھی، مگر اس کے اندر اتنا سنگین نصیحت کا باب اور پہلو ہوتا تھا کہ انسان ششدر رہ جائے، دنگ رہ جائے ان کی ذہانت اور فطانت پر. لہٰذا ایک دن وہ چوراہے میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بازار سجا ہوا تھا، لوگ اپنی شاپنگ کر رہے ہیں، معاملات میں لگے ہیں، دکانداری چل رہی ہے، گاہکی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسے میں ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ جناب بہلول چوراہے کے اوپر بیٹھ کر وہ عجیب و غریب سے دیوانوں کی طرح بظاہر وہ اشارے کر رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے اشارے کر رہے ہیں، زمین کی طرف دیکھ کے، لوگوں کی طرف دیکھ کے اشارے کر رہے ہیں. تو اس نے پوچھا دیوانے کیا کر رہے ہو، یہ کس انداز میں، یہ کیا بچگانہ حرکتیں ہو رہی. وہ فرمانے لگے کہ میں صلح کروا رہا ہوں، میں فرینڈشپ کروا رہا ہوں، میں معاہدہ کروا رہا ہوں، میں صلح کروا رہا ہوں اللہ میں اور انسانوں میں. نے کہا کیا مطلب ہے اللہ میں اور انسانوں میں صلح کروا رہے ہیں، مانا کیا؟ فرمایا بڑا پرابلم ہے، ناراضگی چل رہی ہے، اللہ میں اور انسانوں میں معاملات خراب ہوئے بیٹھے ہیں، میں وہ ان کو آپس میں ان کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رب اور یہ رحمان جو ہے اور یہ انسان ان کی صلح ہو جائے. تو اس نے کہا کیوں، تو پرابلم کیا ہے، صلح ہو نہیں رہی؟ انہوں نے کہا نہیں ہو رہی، نہیں صلح ہو نہیں رہی. پوچھا کیوں صلح نہیں ہو رہی؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے رب راضی ہے، رحمان تو صلح کرنے کو تیار ہے، یہ انسان صلح نہیں کر رہے ہیں، یہ انسان صلح کرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں وہ راضی ہے، وہ تو کرنا چاہتے. تو وہ ہنس کے آگے بڑھ گیا کہ کیا دیوانوں والی باتیں ہیں کہ اللہ میں اور انسانوں میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے اور یہ صلح کروا رہے ہیں اور اللہ راضی ہے انسان راضی نہیں ہے، کیا بچگانہ باتیں. خیر بات آگے بڑھ گئی. دوسرا دن ہوا، وہی شخص آ رہا اور دیکھ رہا جناب بہلول عاقل وہ تشریف رکھتے ہیں کہاں پر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں قبرستان میں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر آپ نے اپنی دونوں ٹانگیں ڈال رکھی اور وہاں بیٹھے. جیسے ہی اس شخص کو آتے دیکھا جناب بہلول دوبارہ سے شروع ہو گئے، وہی جو کل وہاں چوراہے پہ ہو رہا تھا وہی کام آپ نے دوبارہ شروع کر دیا. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ بنیادی طور پہ یہ دیوانہ صلح کروا رہا ہے انسانوں میں اور رحمان. تو طنزاً پوچھا اپنی طرف سے، کیونکہ اس کو یہ باتیں بچگانہ لگ رہی تھی، تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی دیوانے کیا آج بھی صلح کروا رہے؟ فرمایا ہاں آج بھی صلح کروا. کہا تو اچھا سٹل ناراضگی چل رہی ہے؟ فرمایا ہاں سٹل ناراضگی چل رہی ہے. کہا اچھا تو پھر آج کیا معاملہ ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب بہلول نے کیا ہی لطیف انداز میں کتنا بڑا پیغام دے دیا. آپ نے قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آج یہ راضی ہیں، آج وہ صلح کرنے کو تیار. اللہ اکبر. یعنی کتنا بڑا مفہوم جناب بہلول نے ایک لطیف پیراہے میں دیا کہ دیکھو اسے فرصت تصور نہ کرو ظاہری حیات کو، اسے مہلت تصور کرو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے. یہاں ایسے اقدامات کرو جس سے ذات کردگار راضی ہو جائے، جس سے پروردگار راضی ہو جائے. مت اس وقت کو ضائع کرو، مت اس وقت کو ویسٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت ونس قبر میں چلے گئے یہ نعمت حیات الگ ہو گئی، جدا ہو گئی. اس کے بعد کی جو معاملات ہیں پھر کیسے کرو گے خدا کو راضی؟ پھر تو حساب کا کام شروع ہو گیا، قبر سے معاملہ شروع ہو گیا. معصوم نے فرمایا قبر دو حالتوں سے خالی نہیں، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں. یعنی وہیں سے معاملہ تو شروع ہو گیا. تو بس اس سے پہلے ہے جو ہے، لہٰذا اس ٹائم کو ضائع مت کرو، اس ٹائم کو بہترین انداز سے اس سے استفادہ کرو، اسے بہترین یوٹیلائز کرو، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں. یہ نہ ہو یہ وقت جدا ہو جائے، ونس یہ وقت جدا ہو گیا پھر معاملہ ختم. تو حضور بنیادی طور پہ جو سالکین راہ خدا ہیں، جو عاشقان توحید ہیں، جن کو واقعی جن کی فکر ذات پروردگار کی طرف ہے، وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حیات ظاہر کو زیادہ سے زیادہ بہترین یوٹیلائز کریں. اور ایسے میں ہمارا ہر بچھڑنے والا دوست، ہمارا پیارا جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، یاد رکھیے یہ اس پر خدا کا احسان ہو رہا.
چاہے ہمارے سینے میں ایک تکلیف کا پہلو ہو گیا کہ ہمارا ایک پیارا ہم سے جدا ہو گیا، وہ عزیز جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ جن کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک وقت آئے گا یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے. بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، اور نہ رہے احمد مرسل تو بھلا کون رہے گا. انکا میتن و انہم میتون، اے حبیب آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ سب بھی مر جائیں گے، ان کو بھی موت آنی ہے. تو کیا ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ سب کو جانا ہے، مگر آیا یہ بچھڑنے والے ان پر نعمت ہے اللہ کی کہ انہیں موت عطا کی، اللہ ان کو نئے فیز میں لے گئے. مگر یہ تو نعمت ہوئی کہ وہ آگے بڑھ گئے، مگر اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یہاں سے صحیح استفادہ نہیں کیا پھر زحمت کا پہلو شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہمارے لیے کم از کم وہ نعمت ضرور ہے کہ ہم یہ اس بات کو مد نظر رکھیں، پلٹ کے ہمیں بھی جانا ہے، اس وقت کو بہترین انداز میں استعمال کریں، اسے خدا کی مرضی کے مطابق جی، آخرت اپنی مرضی کے مطابق لیں. حقیقت ہے کہ وہ ایک مفہوم ہے بڑا، میں اس میں نہیں جا پاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس آج وقت مختصر ہے اور مجھے یہاں کے بعد بھی جشن میں جانا ہے. صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ حقیقت ہے، اگر آپ روایات ائمہ معصومین پڑھ لیں تو اس سے کلیہ یہ ملتا ہے زندگی اور موت کے متعلق کہ اگر جہان ظاہر کو اپنے سٹائل میں جیا جائے گا، اپنی مرضی سے جیا جائے تو موت خدا کی مرضی سے آتی، اور اسے اگر سپینڈ اللہ کی مرضی سے کیا جائے نا تو پھر موت سمیت آخرت اپنی مرضی سے آتی. حقیقت ہے، بہت سی روایات اسے سپورٹ کرتی ہیں، میں ان میں جا بھی سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں، ایک بڑا مفہوم آپ کے سامنے سادے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آخرت اپنی مرضی کا پیکج چاہتے ہیں نا خدا سے ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آخرت آپ کی حساب سے ہو تو حضور پھر اس جہان ظاہر کو آپ بنیادی طور پہ اللہ کی مرضی کے مطابق سپینڈ کریں، اور پھر دیکھیں پروردگار عالم کس طرح سے آپ کے لیے ماحول کو آگے گلنار کر دیتا ہے، قبر سے ہی آپ کی جنت کا آغاز کر دیتا ہے. ہاں مگر زندگی اس کے اصولوں کے مطابق گزاریں، تعلیمات ائمہ اور انبیاء کے مطابق گزاریں. باقی مقصد یہی ہے اللہ تک جانا، اور اللہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی ہرڈل یہ آخری بات ہوگی، آج کی انتہائی قیمتی بات ہوگی، کیونکہ یہی سارا نچوڑ ہے. اس پر جتنی توجہ کر لی آخرت کامیاب ہی کامیاب ہے. اس بات کو مد نظر رکھا جائے، یہ مفہوم ذہن میں رکھا جائے، یہ جو اللہ کی جانب جانا ہے یہ کن معنوں میں ہے؟ ہم اللہ سے جدائی کب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پروردگار عالم تو شہرگے جان سے بھی زیادہ قریب. پھر وہ ہمیں کیوں کہتا ہے تو میرے پاس پلٹ آ، وہ یہ کیوں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھو کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بشارت ان کو دیتا ہے کہ جو مصیبت میں اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. آخر کیوں اللہ سے قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ پلٹ کے اس کی طرف جانے کا. کیا ہم خدا سے جدا ہیں؟ نہیں، شارگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ ہمارے اور اس کے درمیان جدائی کا مفہوم ہی کیا ہے؟ آخر ہم خدا سے دور کن معنوں میں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے قریب بھی ہونے کی ضرورت ہے. تو حضور ہزار باتوں کی ایک بات کرنا چاہوں گا مختصر وقت کے اندر، بڑا مفہوم، اگر بہت بھی زیادہ وقت ہوتا تو میں ذرا تفصیل سے بیان کر دیتا، مگر حقیقتاً بات یہی ہے اور صاحبان فہم سمجھ جائیں گے. حضور معاملہ یہ خدا سے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بے عیب دنیا میں بھیجا، اس کے اکاؤنٹ میں ایک گناہ ایک لرزش بھی نہیں ہوتی. انسان جیسے ہی اس کے معاملات فکر و فہم اور جسم اس کے ہاتھ میں آتے ہیں، وہ جب گناہ کا آغاز کرتا ہے نا پھر وہ خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا ہے عین کمال، وہ ہے عین طہارت، وہ ہے عین پاکی، وہ عین کمال ہے. گناہ ہے نجاست. جیسے جیسے انسان کے اندر گناہ آتا ہے نا، گناہ انسان کو توحید سے، اپنے رب سے دور لے جانا شروع کر دیتا ہے، اس سے دور کرتا چلا جاتا ہے. انسان جیسے جیسے گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے وہ پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے پروردگار سے. اسے اس انداز میں بھی بیان کیا کہ جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، یہ بھی روایات کے اس مفہوم کے طور پہ عرض کروں تو اس کے دل پہ ایک سپاٹ آ جاتا ہے، ایک کالب کا، ایک سیاہی کا ایک سپاٹ اس کے دل پہ ابھر آتا ہے. پھر جیسے اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے محو ہو جاتا ہے. مگر اگر انسان اس گناہ پہ اصرار رکھے، گناہ مسلسل کرتا ہے، آہستہ آہستہ سپاٹنگ بڑھتی رہتی ہے اس کے دل پہ، اور ایک وقت آتا ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ بدبختی سے توبہ نہ کرے، گناہوں میں ملوث رہے، واجبات، میں کھل کے عرض کروں کتابی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نمازیں چھوڑے، واجبات چھوڑے،
حیا و شرم کا مظاہرہ نہ کرے، بد اخلاقی میں ملوث رہے، حقوق العباد کو، دوسروں کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھے، حرام کمائے، وہ واجبات دینیہ کو چھوڑ دے، تو یہ سپوٹنگ اس کے دل کے اوپر شروع ہو جاتی ہے سیاہی کی. اور ونس وہ نہ توبہ کرے تو بدقسمتی سے ایک وہ وقت آتا ہے پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی اصل بات ہوئی ہے خدا سے دوری آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان ایک اسپرچول بینگ ہے، ایک روحانی مخلوق ہے، مگر گناہ اسے نجاست میں ڈالتے ہیں. جیسے جیسے گناہ میں جاتا ہے اتنا توحید سے اس کا فاصلہ بنتا چلا جاتا ہے، پروردگار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اب پروردگار ہم سے کیا کرے؟ یا ایھا الناس انک قادحون الی ربک قدحا فملاقیہ، اللہ سے ملاقات کن معنوں میں کرنی ہے، جدوجہد کیوں کرنی ہے، کس بات کی سٹرگل ہے؟ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی سٹرگل کر، تاکہ تو اپنے رحمان کے قریب ہو جائے، تاکہ تو ذات کردگار سے قریب ہو جائے. نہیں تو خدا سے کسی قسم کی، چونکہ جسم و جسمانیت سے پروردگار کی ذات منزہ ہے کہ وہ جسم و جسمانیت وہ اس سے مبرہ ہے، بہت ممکن ہے، یہ پروردگار کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیزیں. لہٰذا پروردگار سے کوئی زمانی مکانی قربت کا کوئی تصور نہیں ہے. اصلاً تصور یہ ہے کہ انسان گناہوں سے خود کو دور کرے تاکہ ذات رحمان کے قریب ہو جائے، تاکہ اس پروردگار کے قریب ہو جائے. جیسے جیسے گناہوں کو دور کرے گا اتنا پروردگار کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور حضور یہاں ایک لطیف جملہ فضائل آل محمد کے باب میں سنتے جائیے گا. یہ ہے آپ کی اور میری سٹرگل کہ خود کو گناہوں سے دور رکھنا ہے تاکہ ذات رحمان کے قریب ہو سکیں. ہم اسی سٹرگل میں مر جاتے ہیں، کوشش ہی کرتے چلے جاتے ہیں کہ بس کسی طور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تاکہ اس کے قریب ہوں. اللہ جانے آل محمد کی ذات کتنی برگزیدہ ہوگی، ان کی سٹرگل کیا ہوگی کہ انہیں تو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے مطمئن نفس اس عالم میں پلٹا میرے پاس، نہ صرف یہ کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. اللہ اکبر. حضور کمال یہ دیکھیے گا پروردگار عالم نے آل محمد کے صدقے آل محمد کو کیا مقام عطا کیا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو یہی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ آل محمد کے صدقے میں تو ہمیں بھی کامیاب فرما. اور دعا ہے کہ پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں ہمیں وہ اسٹرینتھ عطا کرے کہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں. بس حضور گناہوں سے خود کو دور رکھیں، اللہ کی ذات کے قریب اپنے آپ کو کریں، یقیناً ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں. ہم ماننے والے ان ہستیوں کے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ کامیاب ہستیاں ہیں. اگر ان کے صدقے اور وسیلے سے چلیں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. بس حضور دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد سبھی مومنین کو یہ اسٹرینتھ عطا کرے کہ وہ اس جہان ظاہر میں ایسے نہ ڈوبیں. ہاں اس سے استفادہ کریں، اس کی بلیسنگز اور اس کے فائدے اٹھائیں، اس کی نعمات سے فائدہ اٹھائیں، مگر آخرت کی کاسٹ پہ نہیں، آخرت کو سیکریفائز کر کے نہیں. دنیا سیکریفائز کرنی ہے، آخرت پیچھے، آخرت کو سیکریفائز نہیں کرنا. اور حضور چونکہ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے، ایک خاتون کی سال ثواب کی مجلس ہے، ایسے میں دو جملے آل محمد کی ان عظیم ماؤں کے اوپر کہ جن کے صدقے سے، جن کی قربانیوں کی محنت سے یہ دین اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا کروڑ ہا سلام ہو آل محمد کی ان عظیم بیٹیوں کو، آل محمد کی ان عظیم ماؤں کو کہ جنہوں نے ایسے سجا سجا کے اپنی قربانیاں میدانوں میں بھیجی کہ جن کی قربانیوں کے سبب سے آج ہم اس دین سے استفادہ کر رہے ہیں. نہ ہوتی کربلا مٹ جاتا دین، مگر کربلا نہ ہوتی اگر اس میں قاسم نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی اگر اس میں علی اصغر نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی اس میں علی اکبر نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی اس میں سکینہ نہ ہوتی، اس میں امام باقر نہ ہوتے. حضور یہ ان شہزادوں کو، ان قربانیوں کو، حضرت ابو الفضل العباس کو، یہ وہ قربانیاں ہیں جو یا کسی ماں نے دی ہیں، یا کسی بہن نے دی ہیں، یا کسی زوجہ نے دی. تینوں رخوں میں آل محمد کی بیٹیوں کا یہ کمال ہے کہ ان کی ان قربانیوں کے سبب سے یہ دین بچا ہے. اور ہمارا ایسے میں کروڑ ہا سلام ہو، ایک ایسی بھی ماں کربلا کے اندر ہے، ہمارا کروڑ ہا سلام اس مظلومہ ماں پر جو دو تحفے لے کر آل محمد کے گھرانے کے کربلا میں وارد ہوئی تھی، ایک علی اصغر، ایک سکینہ. جو مظلوم کربلا نے اصغر کو مانگا نا تو ایک مرتبہ اصغر سجا کے سید الشہداء کی گود میں دیا، اور سکینہ کی انگلی تھما دی جناب زینب عالیہ کے ہاتھ میں، رخ کیا مدینے کی طرف اور فرمایا مدینے میں لیٹی میری شہزادی گواہ رہنا، دو ہی تحفے آپ کے در سے ملے تھے، یہ سکینہ آپ کی زینب پہ قربان ہے، میرا اصغر آپ کے حسین پہ قربان ہے. اور حضور پھر اس بی بی پر جو مصائب وارد ہوئے ہیں،
جو تکلیفیں اس بی بی نے سہی ہیں، یہ بی بی تو اس عالم میں واپس پلٹی مدینے کہ رشتے ہی ختم ہو گئے آل محمد سے، شوہر اور بیٹا کربلا میں رہ گئے، بیٹی زندان شام میں رہ گئی، مگر حضور یہ ماں ایک وعدہ کر کے اپنے شوہر کی لاش سے اٹھی۔ حضرت سید الشہداء کی لاش پر جب اس عریاں لاش کو اس عالم میں دیکھا نا کہ وہ زخمی لاش بے چادر ہے، بے کفن ہے، تو ایک مرتبہ پتھروں کو ہٹاتے ہوئے اپنی کوہنیوں سے جناب رباب نے اس لاش کو اس عالم میں دیکھ کر تڑپ کر کہا، اے میرے سید و سردار، میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں عالم قید میں ہوں، اگر نہ ہوتی اپنی چادر کا کفن آپ کو دے کر جاتی، کچھ ہوتا میں کفن لاتی آپ کو پہنا کر جاتی، اے فرزند رسول میں آپ کی لاش کو اس انداز میں عریاں یہاں چھوڑ کر نہ جاتی بے کفن، مگر اب آپ کی اس بے کفن لاش پہ میرا یہ وعدہ ہے، جب تک اصغر کی ماں زندہ ہے کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیے گی، جب تک سکینہ کی ماں زندہ ہے کبھی چھاؤں میں نہ بیٹھے گی۔ بس حضور اس کے بعد دیکھا گیا کہ یہی عالم اور روش رہی، یہی زندان شام میں رہا، یہی کوفہ و شام کی راہوں میں رہا، یہی واپس مدینے پلٹتے ہوئے رہا، اور یہی مدینہ کی حیات ظاہر میں رہا۔ حتیٰ آل محمد کی بیٹیاں اتنی بے سکون ہو گئیں کہ اصغر کی ماں ہر وقت دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، اتنا پریشان ہو گئیں کہ آخر ساری بیویاں اکٹھی ہو کر بنی ہاشم کی آئیں سید سجاد کے پاس اور کہا، مولا جناب رباب کو لے آئیے چھاؤں میں، اپنی ماں کو چھاؤں میں لائیے، ہم سے گوارا نہیں ہوتا، اب ان سے کہیے ٹھنڈا پانی پیجئے اور ترک کر دیجئے اس انداز زندگی کو، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم بے سکون ہو گئے ان کی یہ روش دیکھ کر۔ مولا سجاد آئے اور آ کر کہا، اما رباب بس کیجئے نا، اب آ جائیے کہ بیویوں کا تقاضا ہے۔ فرمایا، بیٹا میں نے آپ کے بابا کی لاش پر یہ وعدہ کیا تھا، اور بیوی نے ایک انتہائی سخت جملہ، حقیقتاً مصائب کی معراج ایسے جملے میں جب کہا نا کہ چھاؤں میں آ جائیے، جناب رباب رو کر کہنے لگی، بیٹا سجاد مجھے بتاؤ میں کیسے چھاؤں میں آ جاؤں، مجھے تو اب بھی مظلوم کی لاش دھوپ میں ہی دکھائی دیتی ہے، مجھے تو اب بھی سید الشہداء کی لاش، مجھے تو اب بھی اپنے والی و وارث کی لاش دھوپ پہ دکھائی دیتی ہے۔ مگر حضور ایسے میں جناب سید سجاد نے جناب زینب کو بلایا، اور جب دیکھا نا یہ نہیں اٹھ رہی تو ایک مرتبہ معصوم نے فرمایا، اچھا اماں میں بطور امام اب آپ کو حکم دیتا ہوں، اب آپ اٹھ جائیے اور چھاؤں میں آ جائیے۔ یہ کہہ کے جناب زینب نے سہارے سے اٹھانا چاہا کہ جناب رباب کا سر اقدس آسماں کی طرف ہو گیا، آنکھیں آسماں پہ چلی گئیں اور کہا، یا اللہ ایک امام معصوم کی لاش پہ میں نے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ ہوں کبھی چھاؤں میں نہ آؤں گی، ایک امام معصوم مجھے حکم دے رہا ہے، یا اللہ اصغر کی ماں پہ بڑا مشکل وقت ہے، میرے حق میں انصاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ موت چھا گئی چہرے کے اوپر، جناب زینب نے چہرہ دیکھ کر تڑپ کر کہا، بی بیو جلدی آؤ، رباب دنیا چھوڑ رہی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بالقضاء و تسلیما للامر۔ ماتم حسین۔ عباس زیدی نعت پڑھیں گے یا عباس زیدی؟ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر عباس
جھکا رہتا ہے، جو بھی مصروف صلاح میں شہدا رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، جو بھی مصروف صلاح میں شہدا رہتا ہے۔ روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے؟ وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو بھی مصروف صلاح میں شہدا رہتا ہے۔ گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ Jafar Rizvi will recite Ziyarah. Jafar Rizvi. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح الذي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد الشهداء بأرض كربلاء، خصوصا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم. السلام عليكم يا أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء يا غريب الغرباء. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان وفتنة من زمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. سيدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجك والظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرضك فتوءا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.